من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت کا ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتی چلے آئیے، بس خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ اور دیگر حضرات نے قبلے کے سلسلے میں بہت سارے اعتراضات جتائیں اور اس پر شور و غوغا کیا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر لیکن نہایت ہی جامع انداز میں ان کا جواب دے دیا اور یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو جو ایک مستقل قبلہ دیا گیا اور خانہ کعبہ کو جو ان کے لیے قبلہ قرار دیا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سابقہ میں جتنی امتیں، جتنی قومیں اور پچھلے جو مذاہب اور ادیان گزرے ہیں، ان سب کی عبادت کا کوئی نہ کوئی قبلہ اور کوئی نہ کوئی جہت ضرور تھی جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتی۔ لہٰذا اگر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو مستقل قبلہ اگر ان کا قرار دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے۔ پھر آگے ان بحث مباحثوں میں اور ان جنگ و جدال میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے خیر کے اور نیکی کے کاموں میں اب آگے بڑھا جائے، کیونکہ بحث مباحثے سے سوائے وقت ضائع ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں بحث مباحثے میں پڑ جاتی ہے، وہ عمل کے میدان میں سست اور کاہل ہو جاتی ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ان بحث و مباحثوں میں نہیں پڑتا۔ جو آخرت سے غافل ہوتا ہے وہی ان بحث و مباحثوں میں پڑتا ہے۔ زیادہ تر بحث مباحثے انسان کے اندر ضد اور ایک انانیت پیدا کرتی ہے، لہٰذا ان بحث میں پڑھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ ایک مستقل شریعت اور عبادت کے طریقے ہم نے قرار دیے اور اس کے قانون متعین کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت قرار دیتا اور سب کے عبادت کے طریقے ایک جیسے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو الگ الگ شریعتیں، الگ الگ عبادت کے طریقے اور اسی طرح الگ الگ جو قبلے اور جہتیں قرار دی ہے عبادت کے لیے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اس طرح تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک اپنا قانون اور اس کی حکمت بالغہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے ایک نئی نبی بھیجا ہے، انسانوں کو ہدایت اور راہ راست پر لانے کے لیے ان کے عبادت کے طریقے بھی الگ الگ اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ مقصد بتلایا لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، کون اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تمہیں ان چیزوں میں بحث مباحثہ کرنا اور ان بیجا کے سوالات کرنے، اس طرف توجہ اور دھیان دینے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے اور اس میں جلدی کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، کہ ایسے فتنے واقع ہو گئے کہ رات کی جیسے الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے رات جتنی آگے بڑھتی ہے اس کا ہر حصہ ہر جز سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جاتا ہے، بھیانک سے بھیانک تر ہوتا جاتا ہے، ایسے کہاں کے فتنے برپا ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس میں الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام میں مومن ہوگا صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا، دنیا کی کھوٹی کوڑیوں کے لیے دین کو داؤ پر لگا دے گا۔ تو یہ حالات ہو گیا، اور آج ایسے حالات ہے۔ ایسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے کہا کہ نیک اعمال کر لو۔ پھر فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسے فقر اور ایسی محتاجی کا انتظار ہے کہ جو آدمی کو سب کچھ بھلا دے، کہ کبھی آدمی پر تنگدستی غربت آتی ہے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور سب سے پہلے انسان کے دین پر حملہ کرتی ہے۔ اس لیے ایسے فقر اور ایسے تنگدستی کے آنے سے پہلے کہا کہ نیک اعمال کر لو۔ اور غنی مطغیا، یا پھر ایسی مالداری جو انسان کے اندر سرکشی پیدا کر دے، انسان کے اندر نافرمانی تعلی پیدا کر دے، اور فقرا غنی مطغیا، اور مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری جو انسان کو کہاں کے بگاڑ کے رکھ دے کہ آدمی بیماری میں بھی کوئی اعمال نہیں کر پاتا، تو اس کے آنے سے پہلے کہا کہ کام کر لو، اعمال کر لو۔ اور حرما مفندا، یا ایسا بڑھاپا کہ جو آدمی کو لاغر کر دے، آدمی کو بیکار کر دے، ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور موتا مجہزا، یعنی اچانک آنے والی موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یا پھر فرمایا الدجال فشر غائب ينتظر، یا کیا تمہیں دجال کا انتظار ہے؟ جو غائب چیزیں ہیں ان چیزوں میں سب سے بری چیز کہاں کہ دجال ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا قیامت کا تمہیں انتظار ہے؟ قیامت تو کہاں کہ اس سے زیادہ ہولناک، دہشت ناک اور ایک انتہائی کڑوی حقیقت ہے۔ ایسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر کے اور نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کیا کرتے۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عصر کی نماز پڑھائی، اور جیسے سلام پھیرا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کہا کہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب واپس آئے تو لوگوں کو اس طرح متعجب دیکھ کر کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ گھر میں تھوڑا سا سونا باقی تھا، کہ وہ مجھے روک نہ لے، اس لیے میں نے اس کے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی یہ عملی نقشہ آپ نے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرماتے، نیکی کا کوئی جب موقع آتا فوراً اس میں آپ جلدی فرماتے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاۃ لوقتها، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ ثم قلت آئیے، پھر اس کے بعد کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم قلت آئیے، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو اللہ کے نبی نے اول وقت میں نماز پڑھنے کو افضل عمل قرار دیا، اسی لیے تمام فقہاء نے اول وقت میں نماز پڑھنے کو ہی مستحب بتلایا۔ فجر کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو کچھ اجالا کر کے پڑھو کہ وہ اجر کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بتلائی کہ تاخیر سے پڑھی جائیں گی تھوڑی تو اس سے لوگ بڑی تعداد میں جماعت میں شریک ہو گئے، اس سے کہا کہ سبھی کا ثواب بڑھ جائے گا، یہ حکمت بتلائی۔ یا پھر موسم گرما میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے ابرد فإن شدت الحر من فی جہنم، کہ ٹھنڈا کر کے پڑھو، گرمی کی شدت جہنم کی لپیٹ میں سے ہے۔ تو یہ احادیث آئی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے بعض نمازوں کو کچھ تاخیر سے پڑھنے کو مستحب بتلایا ہے، ورنہ یہ عام نمازوں کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ائمہ اعظام نے۔ ایسے ہی ہر عبادت
حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی کہ حج کا جو ارادہ رکھتا ہے اس کو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کی مستقل احادیث ہے اعمال کے جلدی کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں، یہ کہ اعمال کے کرنے میں جلدی کرے۔ فقہائے کرام نے معمورات یعنی جو احکامات آئے اس کی دو قسمیں بتلائی ہیں، ایک مقید بالوقت اور ایک مطلق عن الوقت۔ ایک وہ عبادت ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان کا اوقات متعین ہے تو ان کو اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے۔ دوسرے مطلق عن الوقت کہ جن کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کب، فوراً یا تاخیر سے۔ ایسے حج فرض ہو گیا تو اللہ کا حکم ہے حج کرو مناردا، لیکن فوراً یا تاخیر سے۔ تو اس میں بھی فقہائے کرام نے کہا کہ فوراً ادا کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو حج ادا ہو جانا چاہیے، ایسے ہی جتنا جلدی ہو زکوٰۃ ادا ہو جانی چاہیے فرض ہو جانے کے بعد۔ تو یہ آدمی اگر عبادت میں تاخیر کرے گا تو بہت ممکن ہے جو عبادت کی توفیق ملی وہ توفیق سلب کر لی جائے، چھین لی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن پاک سے بھی اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو اور اس کی فرما برداری کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل میں کبھی کبھی حائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہی مفہوم بتلایا ہے، جو عزم ہے وہ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے اور اس کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ نیکیوں کے کام میں جلدی کرے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ اور بڑی کسالت کے ساتھ کھڑے ہوتے، بڑے دو جان پر کہاں کہ نماز کے لیے آتے۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے کہ عبادتوں میں سستی ہو اور اس میں تاخیر ہو۔ ایمان والے کو چاہیے کہ خیر کے نیکی کے کام میں آگے بڑھے۔ قرآن پاک میں جا بجا خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ جنت کی نعمتوں اور اس کے آسائشوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ ان چیزوں میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے روز انسان چاہے جہاں پر بھی ہو، جس زمین کے جس خطے میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال جنوب میں ہو، انسان زمین کے اندر بظاہر کہاں کہاں اور کس کس جگہ انسان خاک میں مل کر نیست و نابود ہو گیا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ جمع فرمائے گا، اکٹھے فرمائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک چیخ لگائی جائے گی، ایک ندا لگائی جائے گی، سب کے سب کہاں کے میدان حشر میں سب کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بعثنا من مرقدنا هذا، کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے دوبارہ اٹھایا ہے۔ فرما هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے جو بات سچ کہی تھی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا کہ وَإِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ تم جہاں کہیں ہوں گے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس لیے وہاں پر بحث مباحثے کام نہیں آئے گے اور جنگ و جدال کام نہیں آئے گی، وہاں پر کٹ حجتیاں کام نہیں آئے گی، یہاں کے دلائل وہاں پر نہیں چلیں گے، بلکہ وہاں پر تو نیکیاں کام آئے گی، نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں کہاں کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تم کو دوبارہ جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، اس پر اللہ قادر ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بڑی مثالیں دی اللہ نے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، ہے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ سخت ہے ام السماء، یا آسمان کا کہ بنا اس کو اللہ نے بنایا، ورفع سمكها فسواها، اور اس کو بلند کیا اور اس کو ہر طرح سے لیول کیا، برابر کیا۔ تو یہ تمام تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی۔ تو وہ اللہ
جس نے کائنات کو وجود بخشا وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر